ٹھیک ہے. اللہ کے یہ 2 نام اپنے دل میں پیار سے کہنے, 1 ہفتہ کہنے, ٹھیک ہے بس. اوکے, اللہ حافظ. لو جی, آپ لوگ کر دینا لائک, پھر مجھے بتا دینا. اوکے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اب آئے ہو, ادھر آ جاؤ, آؤ جی آؤ بیٹھو. نئے لوگ جی. مطلب میرا نا, میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی, میں نے کہا اس سے پہلے کہ دعا سیشن اسٹارٹ ہو تو میں نا آپ سے ایک چیز پوچھ لوں. تو پتہ نہیں باقیوں نے نوٹ کیا یا نہیں کیا, لیکن لاسٹ کافی دعا سیشن سے نا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے. آپ جب بھی آتے ہیں تو آ کے آپ چپ ہو جاتے ہیں. مطلب دعا سیشن جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. مطلب آپ ایسے خاموش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے آپ کو بات کرنی نہیں آتی انصاری, لیکن کئی دفعہ لگتا ہے آپ بالکل ہی بلینک ہیں, یا آپ ٹاپک بھول گئے ہیں, یا آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے, یا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کوئی ایسا پوچھ لے. مطلب آپ ایکسپریشن ہی ایسے دیتے ہیں. مطلب مجھے جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ بھی کئی دفعہ غصہ آتا ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں شاید, یا پھر کئی دفعہ مجھے آپ پہ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے غصہ کہ آپ اتنے چپ ہوتے ہیں, اتنے چپ ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر اور خوف پڑ جاتا ہے کہ لوگ کہیں اور کلک نہ کر لیں اور کہیں اور اب چلے نہ اپنی جائیں. ویڈیو کا ہوتا ہے کہ شروع میں خاموشی ہے. جی, اچھا تو اچھا, خاموشی کی وجہ سے لوگ کہیں مطلب گے کہ یہ کوئی گنگوں کی ویڈیو ہے. تو مطلب اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر رہنے دیتے ہیں. مطلب اگر آپ کو اتنی مطلب ایکسپریشن ہی ایسے مجبوری کے دیتے ہیں کہ بندہ کہہ کے رہنے ہی دیتے ہیں دعا سیشن. مطلب سوری, لیکن مجھے فیل آیا, میں نے کہا پہلے ہی پوچھ لوں دعا سیشن شروع ہونے سے پہلے. نہیں, دعا سیشن شروع ہونے سے پہلے نہیں آپ نے پوچھا, میرا خیال آپ نے دعا سیشن شروع کر دیا ہوا ہے. جی کر دیا. مطلب میں نے آپ نے مجھے ایسے کیا تو میں السلام السلام. ہاں مطلب میں نے کہا کہ پہلے سب سے پہلا سوال میرا. سچ بتاؤں, ہاں سر, مطلب ایکسپریشن آپ ایسے اگر دیتے میں ہیں. کہوں گا کہ اصل میں تم لوگوں سے تنگ پڑا ہوں اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر تم لوگ چھوڑ دو گے میری جان. سر جان تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ ایکسپریشن دے چکے ہیں ایسے کہ مطلب, لیکن سر ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں, ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, وہ نہیں ہے بات. اصل میں آپ کا چونکہ کچھ میرا خیال 12-13 سال کا ساتھ ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 13-14 سال ہو گئے. اور یہ لائیو اور ریکارڈنگ آپ نے شروع کی تھی اور سندس نے اور مشین نے, تو آپ لوگوں کو یہ بھی کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال 2017-18 سے. میرا خیال آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کب سے آپ یہ چینل بنایا, اور پھر سارا لائیو کا تو کووڈ کی وجہ سے زیادہ ہوا اور پھر اس کے بعد ہو گیا. تو پہلے آپ ریکارڈنگ کرتے تھے اور پھر اس کو بعد میں ایڈٹ کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی اپلوڈ کرتے تھے. اس میں آپ لوگ اگر یہ باز ہوتے تھے وہ کاٹ دیتے تھے آپ میں کچھ, اور اس وقت آپ کو ایکسائٹمنٹ یہی ہوتی تھی کہ ریکارڈنگ کی اجازت مل رہی ہے, سر کچھ کہتے نہیں. اور 3-4 سال تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو کوئی بھی ویڈیو اس طرح اپلوڈ نہیں کرنے دی. پہلے آپ نے ایڈٹ کر کے تیار کی, پھر پہلے میں نے دیکھی پوری. وہ بڑا مشکل ہوتا تھا اپنی ویڈیو کو دیکھنا, میرے گھر میں کٹ بھی لگتی کہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا. تو وہ سارا تو چلتا تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس اینگل سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور وہ میں نے پھر وہ دیکھنی بھی چھوڑ دی. ویسے بھی لائیو چلا گیا تو اس کو میں نے کیا ایڈٹ کرنا یا نہ کرنا تھا. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنے, اسپیشلی آپ نے بڑا کینلی پک کیا, آبزرو کیا یا فیل کی ہے یہ چیز, تو پھر اتنے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے کہ یوزلی تو میں بڑا کیجول یا کیئر فری یا اسپونٹینیس ہوتا ہوں سارے کام میں. میرا نہیں خیال میں تنگ پڑتا ہوں یا بور ہو گیا ہوں یا کرنا نہیں چاہتا, جو بھی آپ.
ہاں میری فیلنگ آپ نے ایکسپریشنز آپ کہہ رہی ہیں اور خاموشی، تو وہ کس ٹائم پہ آپ نے کبھی غور کیا کہ فلاں ٹاپک پہ یا فلاں سچویشن میں بہرحال سر ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں یا یوزلی شارٹ آف ورڈز ہوتے ہیں یا اوائڈ ہی کرتے ہیں، وہ اگر پک کیا تو وہ بتاؤ. سر آپ تو آتے ساری ہی چپ ہوتے ہیں، مطلب یعنی کہ نہیں آپ بہت یہ تو میں مان رہا ہوں کہ لائف کو جب اسٹارٹ کرتا ہوں تو میں ایسے ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل میرے ساتھ آپ کا 14-15 سال کا ساتھ ہے تو، اور یہ کئی سیمینار، کئی دعا سیشنز اور سارے، اس میں کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں میں چپ ہوتا ہوں؟ مثال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی جی بتائیں، مائک دے دو اس کو پہلے. بابشن یا ان کی اسٹوری نہیں بتانا چاہتے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انفارمیشن بہت زیادہ وائس نہ کریں، اور اس طرح جس طرح کہ آپ ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے، بہت اوپنلی بات نہیں بتانا چاہتے. نہیں، یہ تو دعا سیشن کے شروع کی بات وہ کر رہی ہیں نا، کہ شروع میں آپ کیسے ہوتا ہے، اور یا میں پاز میں خاموش ہوتا ہوں کچھ عرصے کے لیے، یا سر میرا سر مجھے انہیں لگا کہ ریلکٹنٹ ٹو ٹاک ہوتا ہوں، یا شارٹ آف ورڈز ہوتا ہوں، یا لگتا ہے کہ شاید بولنا نہیں چاہتے یا کچھ یہ بات ہو کر رہی ہیں. سر کئی دفعہ جب کوئی آپ کے ساتھ یا سسٹم کے ساتھ چلاکی کھیلنے کی کوشش کر بابا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سچویشن سے آ کر جب ایک نئی ایک ایمبیانس اور انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو آپ روم کی انرجی کو ریڈ کر رہے ہو. میں جنرل ایک بتا رہی ہوں کہ مے بی ایک روم کی انرجی کو ریڈ کرنا، اس میں آنا اور مینٹلی اس فریم. آپ لوگ آ جائیں، ہاں وہ کوئی نہیں منع، سزا نہیں ملی آپ لوگوں کو لیٹ آنے پہ. آپ لوگ ہیبیچول لیٹ کمر، نو پرابلم، آ جائیں. آپ لوگوں نے پہلے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ سر خود آئے ہیں کہ نہیں، پھر آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے تیز تیز. ایسے ہی ہے، ڈانٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی شروع ہوا، ویسے میں ہی لیٹ تھا، تو ہم نے، آپ لوگ لیٹ نہیں ہیں. صدف نے ایک کویشچن کر دیا مجھے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی. ورڈنگ تو اس نے بڑی، آپ لڑکے آئی ہیں، آپ لڑکے آئی ہیں، بھاگ کے آئی ہیں. اچھا، تو صدف نے کویشچن کیا ہے کہ آپ کچھ عرصے سے وہ نوٹ کر رہی ہیں کہ دعا سیشن شروع کرتے وقت لفظ ان کے زیادہ مزیدار تھے، زیادہ اچھے تھے، جو وہ یہ بول رہی تھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، یا شاید آپ ہمارے سے اکتا گئے، تو نہیں کہا یہ، کچھ یہ کہہ کہ شاید زبردستی ہم آپ سے کچھ کرا رہے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہم کرتے نہیں ہیں. اور بڑی اچھی جنرس آفر بھی تھی، لیکن اس کا اسٹوڈنٹ جس طرح وائوے سے پہلے اس کی حالت ہوتی ہے، آپ کی شکل سے ایسے لگتا ہے جیسے وائوے سے پہلے اسٹوڈنٹ کا جو حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا کویشچن کسی نے کر دینا ہے اور چپ رہتے. اس کا تو میرا خیال مین کنسرن یہ ہوگا کہ ویڈیو کے شروع میں جب اتنا لمبا پاز یا خاموشی ہوگی تو کوئی جو نئے لوگ ہیں وہ ویڈیو کلک کرنے کے بعد اگر 1-2 منٹ میں آواز ہی نہیں ہے تو لوگ کہیں اور سوئچ کر جاتے ہیں. فاسٹ دور ہے، تو اس کا تو میرا خیال زیادہ کنسرن یہ ہوگا. حالانکہ اس کی کمائی تو اس میں ہے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا سکور بورڈ، اس کا دھیان بڑا ہوتا ہے کہ اتنے ویوز ہیں، یہ اتنے ویوز ہیں، تو شاید وہ ریزن ہو. لیکن میں نے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے اگر اتنی دیر سے میرے ساتھ ہو تو کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں یوزلی یا تو سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، یا مطلب وہ کم ہی ہو، مجھے نہ میں وائوے والی شکل بھی شاید آپ کو لگتی ہو، یا ڈرتا ہوں. تو وہ یہ گیس کر رہے تھے. آپ لوگوں کا کوئی گیس؟ آپ لوگ اپنی لڑائی کر کے آئے لگتا ہے نہیں؟ اچھا، خیر سے آئے ہیں. جاتے ہوئے تو 1-2 لوگ جو ہیں وہ سوتے میں جو ہے وہ گاڑی کئی بار ڈیوائڈر پہ روکتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں مجھے کہ سر میں سو گیا تھا یا سو گئی تھی، تو ڈیوائڈر کے اوپر گاڑی چڑھ گئی یا لگ گئی، تو پھر میری آنکھ کھلی تو شکر ہے میں زندہ ہوں. تو
تو آپ تو ابھی آئے ہیں, خیر کی خبری لائے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہاں سے ہیں صحیح, کیا نام ہے آپ کا؟ نام سبیحہ داؤد ہے. اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور میں لندن سے آئی. آپ لندن سے آئے ہیں. جی. اور یہاں تک کس نے, آپ سے پوچھ کے آئے ہیں یا میرے سے پوچھ کے آپ سے پوچھ کر آئی. میں نے لوکیشن بھیجی ہے. جی. اچھا کب؟ میں نے آپ کو کال کیا تھا ہاں کام پہ جاتے ہوئے. میری آپ سے ایک دفعہ 2019 میں بات ہوئی تھی, پھر دوبارہ میں نے کبھی کال نہیں کیا. پھر میں نے آنے سے کچھ عرصے پہلے, میں 8 سال کے بعد پاکستان آئی ہوں. سو میں نے آپ کو فون کیا اور آپ نے اٹھا لیا, اور پھر میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے مجھے خود لوکیشن بھیجی تھی. یو کے سے ہی آپ نے فون کیا تھا؟ جی لندن. تو اس کا مطلب ہے کوئی مہینہ 15 دن پہلے کی بات ہوگی. جی جی جی. اس لیے میں سمجھا اسی ویک میں شاید میں نے جن لوگوں کو بھیجی تھی لوکیشن. اچھا سبیحہ داؤد. جی. اچھا جی. اور اس کے بعد اب کیوں میں یاد آ گیا؟ مجھے لگتا بابا میں پاکستان آ رہی تھی نا نہر سے بات, سو آئی جسٹ وانٹڈ تو آپ کو یہاں محفل میں, تو آپ کا دل تھا کہ آپ ملتی جائیں. سو دیٹ واز 15 مارچ. جی آئی تھنک سو. 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. جی. اچھا ہاں جی. اس وقت آپ نے کہا ہوا مجھے لوکیشن بھیج دیں, میں پاکستان آ رہی ہوں, تو میں آنا چاہ رہی ہوں, آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں. جی. بابا جی میسج جو ہے وہ سر رحمان کا کوشش کرتی ہے ٹویٹر کے تھرو موسٹلی, یا اگر کسی کا بھی پتہ چلے تو الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضرور ملے سر رحمان کا میسج. اینڈ ٹویٹر پہ احمد اسپیس کرتے ہیں ایوری فرائیڈے, اس کو بھی جوائن کرتی ہوں. پھر مصباح جی جو آپ کے پاس آئی تھی لندن سے, ہاں جی ان سے میری بہت ملاقات ہے. اچھا مصباح سے ملاقات ہے 2014 سے میں ان کے ساتھ 2014 سے. جانتی ہوں. اچھا گڈ فرینڈشپ. جی. سو وہاں پہ وہ محفل کرواتی ہیں ایوری منتھ, تو وہاں بھی ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں, وہ سب کو میسج ہم دیتے ہیں ٹوگیدر. وہ ابھی آتے ہوئے مل کے آئے ہو کامل صاحب سے, مصباح سے؟ جی آتے ہوئے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے رمضان میں افطار پہ. انہوں نے افطار ارینج کی تھی, ان سے ملاقات ہوئی تھی تب. جی. اچھا ٹھیک, چلو تو دعا کرا رہے ہو. جی. کیا ملا دعا میں؟ اپنی پہچان بابا. لائک آئی فیلٹ کہ وہ ایک بہت پیارا کوٹ ہے بابا واصف علی واصف کا, کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. جی بالکل, بیماری بھی خیال میں ہوتی ہے, یہ سب کچھ خیال کا کھیل ہے. جی. I think it changed me into a bit of, it gave me a bit of positive perspective of my surrounding. مجھے یہاں لگتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے اندر چینج آتا ہے. جی. اپنے تھاٹ پروسیس میں چینج آئی ہے. جی. یہ نہیں انہوں نے آن کیا. ٹھیک. نیٹ نہیں کام کر رہا؟ اچھا آپ کے موبائل کا کام. اچھا میں نے آپ کے میسیجز ابھی جو آپ نے بعد میں کیے ہوئے ہیں, شاید آج کے ہی ہیں یا 2-4 دن پہلے کے ہیں, وہ میں نے ابھی جسٹ دیکھا ہے. جی جی جی. اور اس میں آپ نے کچھ مجھے وائس کلپ بھیجا ہوا ہے جو میں سنا نہیں ہوا. آپ نے لکھا ہوا ہے I feel it should be for you, it is connected to سورہ رحمان میسج. جی. میں اس کو ادھر ہی پلے کر دوں. آنکھیں وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے, آنکھیں وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے. یہ میں سورہ رحمان سے ریلیٹڈ ہے. ہاں نہیں وہ میں اس لیے میں نے کہا پوئٹری ہے. میرا دوست آیا, میرا خیال ہے وی آر میٹنگ مے بی آفٹر مے بی 20 years, مے بی 20 more than 20 years. تو میں پھر یہ سعودیہ چلے گئے, بیچ میں میں بھی سعودیہ گیا. میں تو 1-2 سال کے لیے گیا, پھر واپس آ گیا. تو لیکن ملاقات اس طرح نہیں ہوئی, فون پہ کبھی کبھار رابطہ رہا.
تو آج میں دعا سیشن میں آیا ہی ہوں, میں لیٹ تھا لیکن یہ گیٹ پہ ہی مل گئے, انٹر ہو رہے تھے. تو انہیں شاعری گانے ان کا بڑا اپنا ایک ذوق ہے ڈاکٹر ساجد کا. جی تو میں نے تو اس لیے پلے کرنا شروع کر دیا. جی تو کہ وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے, دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے, دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں, تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے, اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے, کیا سیکھا ہے, جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں, ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے. آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ, اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. خوبصورت جی. تو یہ سورہ رحمان سے ریلیٹڈ تھی, سورہ رحمان کے میسج سے ریلیٹڈ تھی. اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں, اور اصل میں پیار دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا, اور وہ جیسے بابا اشفاق احمد کہتے تھے نا کہ اللہ ہمیں آسانیاں, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے. ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں. مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب نئے نئے ڈاکٹر بنے, آج ہی رزلٹ کل آیا, تو MBBS ہو گیا اس کا. اچھا جی. تو آئی تھنک اس کا میسج یہی ہے کہ آپ دوسروں کو آسانیاں عطا کرتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں سب کچھ آسان لگنا چاہیے. چلیں, آپ کا حسن ظن ہے, کہتے ہیں حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے, اور حسن خیال ہے آپ کا. میں تو کچھ نہیں کرتا,
مجھے جو کچھ بھی میں کرتا نظر آ رہا ہوں یا بتاتا نظر آ رہا ہوں وہ سب بابا جی کا بتایا ہوا ہے. وہ ایک روبوٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ایک سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے, وہی رپیٹ کرتا رہتا ہے. اور میرے اللہ کا کرم ہے, سرکار کی مہربانی ہے کہ اس دنیا میں اگر آ ہی گئے تھے تو زندگی جی رہے تھے جس طرح تقریباً سبھی جی رہے ہوتے ہیں. جانور, چرند پرند سو گئے, اٹھے, کھایا پیا, پھر سو گئے, گھونسلہ بنا لیا, انڈے دے دیے, بچے دے دیے, پال دیے, پوس دیے, اڑا دیے, چلا دیے, پھر انتظار کرتے رہے. یوں ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے. تو محمد تو ادھر آئے, تو ادھر کیوں بیٹھی؟ میں تمہیں کہا تھا ادھر اس سائڈ پہ. وہ آج فاریہ اور اینا دونوں نہیں آئے. خیر تو ہے, جو کہنے کو جان لیوا تھا وہ ایک نئی زندگی دے گیا. بابا جی سے اللہ نے ملاقات کرا دی اور جینے کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوا. اپنے آپ سے کبھی سوچا نہیں تھا, تو پہلی بار اپنی ذات کا, اپنی پہچان کا سفر. یا بابا وعلیکم جان, السلام بچوں, خیر ہے؟ آپ لوگ کدھر ہو؟ بابا جان میں فاریہ آپا کے ساتھ تھی, ہوں بس راستے میں. خیر سے ہو نا؟ جی جی بابا جان, وہ فاریہ آپا علی کو دیکھ رہی تھی. اچھا بس ٹھیک ہے. کوئی ایڈونچر تو نہیں نہ کر رہے ایز یوزول؟ نہیں نہیں نہیں, چلو خیر نہیں سے نہیں آ رہے ہو, نہیں. ٹھیک ہے. اوکے بابا اللہ جان. حافظ. تو بابا جی کا وہ ایک عجیب سا فکرہ تھا, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. بس اس میں ہی کھو گئے شاید, یا اسے حکم جانا, یا ان کا پیار ہے, انہوں نے پیار سے ایک راہ پہ لگایا. تو اپنی پہچان کا سفر ہے, کسی کے سر احسان نہیں ہے. اپنے آپ سے ہی پیار ہے. اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے تو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ اپنی جان پہ کم سے کم ظلم نہ کریں, یہ بھی اپنے آپ سے پیار ہے. اور کیونکہ شروع میں یہی سا سوال تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اپنے آپ سے پیار کرو. اپنے آپ سے بندہ کیسے پیار کرے؟ سیلفش ہو جائے یا اپنے آپ کو پہچانو؟ کیا مطلب ہے؟ مجھے بلا اپنی پہچان نہیں ہے. لیکن پھر یہی سمجھ آئی کہ یار واقعی کیوں اس دنیا پہ یہ جو ایک اسپیس شپ ہے جیسے لوگ ارتھ کہتے ہیں, اس پہ 8 بلین لوگ ہیں, اور اس کے باوجود مجھے بھیجا گیا ہے. جو کام 8 ارب انسان نہیں کر سکتا وہ کوئی کام ہے جو میں نہیں کرنا ہے. تو آئی ایم سو امپورٹنٹ, سو اسپیشل. اگر ہر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آخر کوئی تو بات ہے جو اس کو بھیجا گیا. بہت سے لوگوں کی شادیاں ہوئی, رشتے ٹوٹے, وہ مائگریٹ کیے, دوسرے ملک گئے for us to be here اس ٹائم پہ. So that's how important everyone is. ایوری ون از. تو
Nobody is indispensable, but nobody is replaceable. ہر ایک کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اس حساب سے. تو شروع ہوئے تو اس وقت 8 ارب تھے. اس سفر پہ چلے تو پتہ چلا کہ اپنے سوا ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اپنی پہچان کے سفر میں آہستہ آہستہ یہ لفظوں میں نہیں سمجھ آئے گا, لفظوں میں یہ شعر و شاعری ہے, بیتنے میں یہ ہر لمحے مرنا اور ہر لمحے جینا ہے. یہ بابا جی کہتے ہیں درد کا سفر ہے کچھ سمجھ نہ آنی. میں نے کہا بابا جی کس چیز کا درد ہے یہ کیا درد ہے. اور چھیڑنا بھی میں نے بابا جی کون سی پین کلر آپ کو دوں, میری ان کی تھی. تو انہوں نے کہا نا خبردار یہ وہ درد ہے جس کو بابا جینا چاہتا ہے, بابا تو ساری کائنات لے کے یہ درد نہ دے, تو درد کا سودا نہ کرے. سمجھ نہ آنی یار یہ کیا بات ہے. میرے کہا بابا درد سے پیار کرو, درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے. یہ فکرے ان کے ہوتے تھے. اور جب تک یہ آپ کے سیلف پریکٹیکل میں نہیں آتے, آپ کی تن بیتی نہیں بنتی ہے, آپ کی ہڈ بیتی نہیں ہوتی ہے, اس وقت تک یہ فکرے ہی ہوتے ہیں. اور بس بول دینے کہہ دینے آسان ہوتے ہیں. یہ بیت جائیں جب آپ کے اوپر تو ان کے معنی کچھ اور ہی ہوتے ہیں. ابھی صدف نے کویشچن کر دیا اچانک شروع میں, آپ بیٹھی ہوئی تھیں اس وقت, تو چونکہ اس نے ایک خاص انداز تھی. یوزلی یہ اپنی لیپ ٹاپ میں کھوئی ہوتی ہے ریکارڈنگ پہ, اور اس کی 3-4 طرف دھیان ہوتا ہے ادھر ادھر سے اور یہ وہ. لیکن جب یہ اس نے منہ ایسے اٹھا ہوا ہے ہونا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں میں رکوں گا اس نے پھر بولنا ہے, اس نے باز نہیں آنا, اس نے وہ سوئی اس کی پھنسی ہوئی ہے. میں کوشش کر رہا تھا اس کے سوال کا جواب نہ دوں, گول گول کر جاؤں, لیکن آپ کی طرف میں شروع ہو گیا. لیکن ایک تو ہے بھی سیدزادی ہے, اوپر سے یہ یوں کرتی ہے جب, تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ اونٹنی کسی کل نہیں بیٹھے گی. اور اس نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے, میرا خیال تھا ایسی چل جائے گی بات. تو اور اوپر سے جی مجھے پتا تھا کہ آپ کے پیٹ میں درد نہیں جانی ہے اور آپ نے پوچھ ہی جانا ہے. لیکن یا تو پھر یہ بھی ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا تو آپ کو درد اور آپ وہ درد اتنا فیل کرتے ہیں کہ آپ سے شاید اس میں بولا نہیں جاتا. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی نا مینو میرے جوا نہ پرو, میرے میں 9 اللہ نے 9 جگہ سے پنکچر کر کے بھیجا ہے, تو وہ 9 جگہ سے اگر بندہ پنکچر رہے تو ہوا نہیں بھرتی. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں اکتا نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ جب لوگ آپ کو بہت زیادہ کچھ بناتے ہیں ہاں, اور جب اور اسپیشلی یا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہوں. ابھی اتنا بندہ بیٹھا ہو ماشاء اللہ, وہ سارے پیار سے, اور سارے ان میں بڑے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہیں, اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. میری وہ اوقات ہی نہیں ہے, میرا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. میرے دوستوں میں سے جو لوگ یا جو لوگ مجھے قریب جانتے ہیں, جیسے گھر والے آپ کو بڑا اچھا جانتے ہو, چپ کر کے بیٹھ جیسے آج میری مطلب ہر روز ہی کٹ لگ جاتی ہے گھر میں کسی نہ کسی بات پہ. تو یا باجی بیٹھی ہیں, تو باجی تو میرے مطلب مجھے میری پیدائش سے جانتی ہیں میرے سے. اور جب مجھے میرا نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی ڈے 1 آف مائی لائف پہ اس نے مجھے دیکھا ہوا, مجھے تو پتہ نہیں پتا تھا. ٹھیک, اور پہلا سال یا 1.5 سال جب بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اس وقت بھی یہ تو مجھے دیکھتی ہوں گی, تو میرے سے تو زیادہ ہی جانتی ہیں مجھے. اور یہ لوگ کر بھی دیتے ہیں منٹ میں, ٹرمنگ انہیں بہت اچھی آتی ہے. میرے گھر والے ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, اور میرے بچت بھی انہی کی وجہ سے ہے. میرے گھر سے ہی جو ہے نا وہ بابا جی ڈوز دلوا دیتے ہیں. اتنے جو ہیں وہ بھی ایک دم کہہ دیتے ہیں آپ بابا جی نہیں ہیں ذرا, ٹھیک ہے. بندہ فوراً اوقات نہیں آتا ہے. وہ بات نہیں ہے, اکتانے والی بات نہیں ہے. یہ تو تیرا ایک ایموشنل بلیک میلنگ سٹف ہے, چلاکی ہے تیری.
کہ میں اوپر سے آؤں کہ آپ ہمارے سے اکتا گئے ہیں, اور سر آگے سے کہیں نہیں نہیں جانو میرے تو تم لوگ پیارے ہو, میں تم لوگوں سے نہیں اکتایا, نہیں ہاں میں اکتایا ہوا ہوں تم لوگوں سے. تو کام کے نہ کاج کے, اور بس باتیں کری جو. تو یہ بات نہیں ہے. اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں 2-3 بار میلاد شریف کا پروگرام کیا, یا اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اس میں کہہ بھی دیتا ہوں. میں عموماً شہباز شاہ صاحب کو مائک دے دیتا ہوں اور وہی بولتے ہیں اور وہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ 3 بار اللہ والی دعا کرانی, سورہ رحمان سن لیں, مریض ٹھیک ہو گئے, ہاں بھئی تم سناؤ اپنی کہانی, تم کیا مسئلہ ہے, کیوں آئے, یہ میرے لیے بڑا ایزی ہے. لیکن جب آپ لوگ پرٹیکولرلی اس کو میلاد شریف کا نام دے دیتے ہیں, یا میلاد کے نام سے ہوتا ہے, یا سرکار کا ریفرنس آ جاتا ہے, تو وہ میری شاید شکل بھی ایسی ہو جاتی ہو, ٹھیک ہے, تو میری ٹرو اوقات آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے بات. کہ دوست احباب یا ساتھی مسجد نبوی میں جب آتے تھے, یا سرکار مکہ مکرمہ میں جہاں بیٹھے ہوتے تھے, اس وقت چند ساتھی تھے, جو کوئی لوگ بھی آتے تھے تو وہ سارے, ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم جی بعد میں, تو ان کا سلام ساروں کا یہ ہوتا تھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب. یا اسی طرح کے اور لفظ ہوں گے. ایک نئی بحث نہ چھڑ جائے نا, میں اس لیے ڈرتا بھی ہوں کہ کئی حضرات ہیں جو ٹھیکیدار ہیں مذہب کے, تو کہتے نہیں نہیں یہ نہیں تھا, اس میں اتنا ہی تھا, یہ اتنا تھا, یہ اس میں اور بھی لمبا تھا, یہ چھوڑو. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بس اسلام کا یہ تھا سٹائل ان لوگوں کا. تو اس وقت سے جب بھی کسی محفل میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس طرح بات کرتا ہوں, اور جب بھی ایسے کرتا ہوں تو میرا پاز ہوتا ہے اس کے بعد. تو وہ اگر آپ لوگ اس فیل میں جائیں کہ آپ سرکار کو سلام کر رہے ہیں, آپ لوگ خود ہی تو باتیں کرتے ہیں, نعت پڑھتے کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں, وہ وہاں سے سنیں, وہ وہاں سے جواب دیں. تو پھر اگر آپ یہ ریئلی مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ وہ رسول ہیں, تو اب آپ جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, یا سلام درود و سلام پیش کرتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, تو آگے سے کوئی جواب آتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جواب نہ بھی آئے تو میرا خیال ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی محفل میں اگر آتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, تو بڑے کو گریٹ کرتے ہیں. اب یہ تھوڑا ہوتا کہ آپ نے آ کے اس کے سر پہ احسان کر دیا کہ آپ آگے السلام علیکم جی, وہ چودھریوں کی محفل تو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ انہیں کرتے ہیں سلام, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر تو جواب کا انتظار, یا میرا خیال جواب کا فیز ہوتا ہے آپ کا, آگے سے کوئی جواب آتا ہے. مجھے چلو نہیں آتا, یا لیکن ایک ڈیکورم تو یہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو میرے اگر میں ویسے شروع ہو جاؤں میرے لیے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. مطلب وہ آپ نے دیکھا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگ اچانک کہتے ہیں سر وہ ہو گیا دعا سیشن شروع, تو میں شروع ہیں ہو گیا, میں چلو میں باتیں کرتا رہتا ہوں, وہ اور ہے. لیکن جب میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ کہہ دیتا ہوں یا کہتا ہوں, یا تو میرا دھیان, میرا خیال, جو کاکی جی کہہ رہی ہیں خیال, تو وہ خیال جو ہے جب ادھر جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وائبے والی یہ شکل بننی چاہیے. تو آپ لوگوں کی کاکیوں کی بھی ہوتا ہے نہ بنتی ہو, آپ لوگوں کے لیے تو فری کھاتا ہے. آپ سرکار آپ لوگوں کے بابا ہیں, اور آپ جیسے مرضی گھستے ہیں, جو مرضی کریں جائیں. ان کے کاکیوں سے ذرا ان کا ڈفرینٹ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کاکیوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ یہ اور ہے, یا آپ لوگوں کو لبرٹی ہے, آپ لوگ جیسے بھی کرتی ہیں یا کرتے ہوں گی, یا آپ کی اجازت ہے.
میں نے تو بابا جی کو دیکھا تھا. ہم اس وقت بابا جی, کیونکہ میں نے بابا جی کو کبھی لفظوں میں, کبھی حدیث سے سنانا یا کسی کو اس طرح کہتے نہیں سنا تھا, یہ لیکچرز دینے مجھے بھی کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ مولوی نہ بن جائے. مجھے لگتا ہے میں بن گیا ہوں, میں آپ لوگوں کو سرمن شروع کر دیتا ہوں. لوگ کہتے بھی ہیں آپ کا بیان سنا, مجھے بڑی شرم آتی ہے. پھر میں نے کہا تو نہیں جی, وہ دعا سیشن تھا, اس میں لوگ بیٹھے تھے, کہتے ہاں لیکن ڈاکٹر صاحب آج تھوڑی بیان سنیا. میں خیال میں طارق جمیل صاحب سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر آپ کا بیان ہے مجھے کدھر سے ڈالی جا رہے ہیں یا مجھے تو نہیں پتہ. تو یا طاہر القادری صاحب سے, جن لوگوں کے بیان ماشاءاللہ مشہور ہیں اور ان کا اللہ نے انہیں جوش خطابت بھی دی ہے, علم دیا ہے, علم کے لوگ ہیں وہ لوگ. وہ میرے جیسے ڈاکٹر, جو ڈاکٹر بھی کچا پکا ہے, نیم حکیم خطرہ جان, تو اس نے مذہب پہ کیا بات کرنی وہ تو نہیں, مجھے نہیں اتنا علم ہے. لیکن بہرحال میری سرکار تو ہیں, تو اس سینس میں سلام کر کے تو شاید یہ والی فیلنگ ہوتی ہے جیسے بڑوں کی محفل میں خواہ مخواہ ایک چھوٹا بیچ میں گھس جائے اور اب اس کا جانے کو دل بھی نہ کرے, لیکن ساتھ اس کا یہ بھی ہو کہ مطلب میں بیٹھ جاؤں ابھی میں بھی آ گیا ہوں, تو یہ نہ کہہ دیا جائے گا بیٹا آپ ذرا ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے تو ابا جی لوگوں کا, تایا جی لوگوں کا, یہ جتنے بھی بڑے تھے ہمارے, یہ کلچر اب تو نہیں ہے. یہ ہم عید پہ, گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں پہ گاؤں جاتے تھے, سارے اکٹھے ہوتے تھے, مختلف شہروں سے سارے آ جاتے تھے, چاہے کوئی کس پوسٹ پہ کس پوسٹ. اس گھر میں تو سارے آپس میں اکٹھے ہوتے تھے. ایک یہ چیز سکھائی گئی تھی, بس بڑا جو ہے وہ بڑا ہے, اس کا سوشیو اکنامک سٹیٹس کے یہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا تھا. ہمارے ایون جو پرانے ملازمین تھے بڑے, ہمیں انہیں نام لینے کی اجازت نہیں تھی. خواتین کو ہم آپا کہتے تھے, آپا, باجی, آپا ہی زیادہ تر آپا ہوتی تھی, آپا ہی کہنا انہیں ہے یہ آپا. اور جو میل ہیں انہیں چاچا یا پا, تو مطلب وہی آپ بول سکتے تھے, آپ نام نہیں بول سکتے تھے. اور وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے تھے, وہ آپ کو ٹکا کے آپ کی طبیعت بھی صاف کر سکتے تھے. تو یہ کلچر تھا. اس میں وہ چھوٹے ہونے کا احساس اتنا آپ کو دلایا جاتا تھا, یا دوسروں کے بڑے ہونے کا احساس اس قسم کا تھا. سب سے زیادہ جو مجھے ہیوملیٹنگ لگتا تھا, جو اس وقت میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یا میں دوسرے کوئی بھی بچے جو ہوں گے ان کے ساتھ کبھی ایسے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آنیسٹلی آج میں بتا دیتا ہوں. وہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بڑے کوئی بات کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, اچانک کوئی انٹرسٹنگ بات ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے, آپ آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ آ گئے ہیں اچانک, ٹھیک ہے. تو ہمارے گاؤں میں تو مردان خانہ علیحدہ تھا, زنان خانہ علیحدہ تھا, ڈیوڑی درمیان میں تھی, اور وہ بیٹھک جو تھی, بیٹھک میں ہی لڑکوں نے بیٹھنا ہوتا تھا, مردوں نے بڑے بیٹھے ہوتے تھے. اس میں مجھے بڑا ہیوملیٹنگ لگتا تھا کہ اچانک بڑوں میں سے کسی نے اچانک کہا بھی بیٹا آپ لوگ ذرا باہر جائیں. مجھے مسجد میں یہ بڑا برا لگتا تھا. میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تقریباً, کہ آپ شوق سے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں اور یہ سن لیا کہ جی جو امام مسجد کے جتنے نزدیک ہوتا ہے, ہاں یعنی بلکہ کئی بار تکبیر کہنے کی بھی سعادت ملی تھوڑا سا بڑا ہو کے, لیکن جلدی پہنچ جانا کہ جی جتنا وہ قریب ہوتا ہے ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اللہ میاں کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے جتنی اگلی صف میں ہوتا ہے, جتنا وہ قریب ہوتا ہے, اور اگلی صف میں بھی وہ جتنا قریب ہوگا, سائڈوں پہ نہیں, جتنا, یہ ساری چیزیں. اب وہ بڑی محنت کر کے جمعے والے دن یا فجر کے ٹائم پہ یا وہ پہنچ جانا اگلی صف میں, اچانک کسی نے بیچ نماز کے پیچھے سے پکڑنا, پیچھے کر دینا, خود آگے ہو جانا. وہ کوئی بڑے ہی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یا آپ سائڈ پہ کھڑے ہیں, پھر کسی بڑے نے آ کے پکڑ کے یوں کرنا ہے اور وہاں آ جانا. تو وہ آہستہ آہستہ آخر میں پتہ چلنا ہے کہ جس نے تکبیر دی تھی نا وہ چوتھی صف آخر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بڑے ہیں وہ اب نماز میں جناب اگلی صفوں میں ہیں, اور ساتھ تھوڑی سی ڈانٹ بھی انہوں نے دینا کہ بچے کا کیا کام ہے, بچہ پیچھے کرو اور آگے کرو. کئی بزرگان کا یہ سٹائل تھا, پتہ نہیں صحیح غلط کا مجھے نہیں, میرا خیال ہے کہ سرکار دو عالم میں نہیں کریں گے. میرا دل کہتا ہے
اگر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نہیں بچے پیچھے کر دو, سائڈوں میں کر دو, جنگ میں تو ہے نماز ایک قسم کی جنگ کا بھی ماحول ہوتا ہے, دان سے بھی جنگ ہوتی ہے, وہی صفیں ہوتی ہیں. سرکار کے دور میں تو جنگ اسی طرح صفیں باندھ کے کی جاتی تھی. صفوں میں جو پیور فائٹر ہوتے ہیں یا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اور اچھے اسکلڈ فائٹر ہوتے ہیں یا ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں, وہ اگلی صفوں میں ہوتے ہیں. میرا اس میں بھی یہ خیال ہے کہ بچے زیادہ پیور ہوتے ہیں, اگر ان میں جذبہ آگے کھڑے ہونے کا تو پھر وہ کھڑے ہو. معاذ اور معوذ بچے ہی تھے جنہوں نے ابو جہل کو اتار دیا تھا کاٹا. تو وہ ایک احتجاج بھی میرے دل میں تھا. لیکن یہ جو گھر کی گاؤں کی ہمارے محفلیں تھیں یا گھر کی سچویشن ہوتی تھی جس میں اچانک ابا جی, میں ویسے ان کا بڑا لاڈلا تھا, لیکن ابا جی یا تایا جی میں سے یا کزنس بڑے, انہوں نے اچانک کہہ دینا, بالکل ایسے شودروں والا سلوک ہوتا تھا. شودر ہی تو پتہ ہونا, ٹھیک ہے, آؤٹ کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بالکل بیچارے لو کاسٹ کے لوگ, مطلب ملازم کو بھی نہیں اس طرح کا بلاتے ہیں. تو کئی بار ان کی آپس میں کوئی ہیٹڈ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی تھی. اس میں بھی اگر آپ آ گئے ہیں, بڑوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے خیال میں اونچی اونچی, میرے تو فیملی کا ایکسپریشن ہی اونچا ہے, تو وہ دیکھنے میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے, آپس میں عید مبارک لگ رہا تو لگتا ہے لڑتے پہ انہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں اگر بچہ بھی انٹرسٹ لے رہا ہے کہ لے بھی اب کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, یا میرا ابا واد دے کہ ادا ابا واد دے, بچوں میں تو یہی ہوتا ہے. تو اس میں نہیں کہتا تو باہر چل, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انتہائی بدتمیزانہ سا سلوک لگتا تھا. مطلب بچہ سوچتا کہ میری کوئی عزت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کئی چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے فون بھی آتے ہیں آفتاب علی جیسوں کے, وہ میری عزت نہیں کرتی امی. میں کو لودے پٹھیا, امی نے تیری عزت نہیں کرنی, تو امی دی عزت کرنی ہے, امی نے تم سے پیار کرنا ہے. وہ نہیں جی پھر بھی میں ان بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور میرے اب ہمارے گھر میں ابھی بھی امی جی کے کیس میں ایسی ہے, کئی بار خالد یا میں, یہ جو سرکار کو سلام کرنا ہے, میں شاید اس فیل میں ایسے ہی ہوتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے اگر میں, میرے لیے یہ ساری وہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری کائنات ان کی محفل ہے. جب میں دھیان میرا اگر پرٹیکولرلی اس طرف جاتا ہے, سلام کرتا ہے بندہ, تو پھر اس میں وہی چھوٹا بچہ بن جاتا ہوں جو اس بیٹھک میں آ تو گیا ہے, لیکن اب وہ تھوڑا وائی وے والے بچے والا اس کا حال ہے کہ اچانک اسے یہی پوچھ لیجیے ہاں جی کدھر. یہ بھی کافی ہوتا ہے بندے دی بستی بستی لاستے, مطلب باعزت بچے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے جو اپنی نظر میں پھنے کا ہوتا ہے. تو وہ اگر آ گیا تو اسے اچانک بس یہی پوچھا جائے. کئی بزرگ میرے بڑے مجھ سے تو کئی جو ہوتے تھے وہ اینک کے اوپر سے بس یوں کر کے دیکھتے تھے, مطلب اس میں آنکھوں میں وہ پوچھ رہے ہوتے بھی کدھر, تو بندہ نیوا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور چھوٹے تایا جی تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تایا جی نصیب, وہ اس طرح نہیں کہتے تھے, وہ پیار بڑا کرتے تھے بچوں سے, لیکن ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ سے فٹ انگریزی بولنا شروع کر دیتے تھے, تو بندہ ویسے ہی نیوا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور سارے پڑھائی کے کویشچن ہوتے تھے ان کے, ہاؤ آر یو, ہاؤ ڈو یو ڈو, تو ہیو یو فنش یور ہوم ورک. تو یہ ظاہری بات ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک انتہائی ویک پوائنٹ ہوتا تھا. گرمیاں دیاں چھٹیاں مک جاندیاں سن, ہوم ورک نہیں سی مکتا نا, تو وہ پھر یہ وہ کانا پروگرام ہوتا تھا جس میں بندہ کرتا کہ ابا جی سن نہ لیں یا انہیں یاد نہ آ جائے کہ وہی اس کی کاپی چیک کرو. تو اس چکر میں پھر وہاں سے جانا پڑتا تھا. تو بڑوں کی محفلوں کی میری کوئی یہ یادیں ہیں. اس میں اب یہ تو سب سے بڑے ہیں سرکار, ان کو صرف سلام کہہ دینا, درود پڑھ دینا, تو اے سمجھنے میں پتھر مارا ہے کہ درود مارا ہے, یا مطلب اپنی طرف سے بس حسان کرتا ہونا تے, یا سکور بورڈ پورا کرنا ہی کرنا ہے 1000 وری 2000 وری. تو میرا تو وہ ایک بار کر کے دل جو ہے نا وہ ادھر آیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر تک یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں جی, تو پھر چپ کر کے بہ جاؤ اتھے, ٹھیک ہے. وہ بعد بس ٹھیک ہے پھر کھیلو اتھے. تو وہ ہوتا تو یہی, تو بڑے اپنے بیٹھک میں کام کر رہے ہوتے, اسی اپنی لوڈو چلائی ہوتی سی, ٹھیک ہے. لیکن کئی بار اسی میں ڈانٹ پڑ جاتی تھی, لڑائی ان کی آپس میں ہوتی تھی یا کسی بات پہ, تو سانوں انہوں نے کہہ دینا تسی ہر ویلے لوڈو ہی کھیڑتے رہتے. ہو سکتا ہے ابھی ہم شروع ہی کرنے لگے ہیں آپس میں, اب ان کی نہیں بنی تو غصہ ہمارے پہ چڑھ جانا, ٹھیک ہے. وہ سانپ سیڑھی والے سپاں بیچارے کا بھی منہ انج سپی ورگا ہو جانا کہ یار جی ڈنگ ماریا بھی نہیں تھے, لوڈو واپس کلوز, بستے شستے پکڑ کے بیٹھ جانا. تو وہ والی شاید میری وہ فیلنگ ہوتی ہے. تو بڑوں کی محفل میں جا کے آپ کا وہ دھیان ہوتا ہے. مجھے آپ لوگوں کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا, نہ میں آپ لوگوں سے تنگ پڑا ہوں, مجھے آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے, ٹھیک ہے. فرینکلی اسپیکنگ, الٹا میں تو آپ لوگوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں کہ یہ آواز ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یا تو
آپ پریشان نہ ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ شروع کے 2 منٹ میں اگر خاموشی ہوگی تو لوگ چینل چینج کر لیں گے یا ویڈیو نہیں دیکھیں گے, تو وہ پھر آپ بندہ چینج کر لیں, ٹھیک ہے, جو 2-3 منٹ شروع میں زیادہ بولے یا وہ میں وہ جب کہتا ہوں تو میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ شاید فیل کہہ لو, یا میرا خیال ہے وہ بات جو ہے نا اصل میں وہ آخری بات ہے, وہ آخری بات درود آخری بات ہے, درود سے اوپر کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو جائے گی, آپ کا قرآن کریم کائنات سے اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگرچہ اس کا معنی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. میں بچپن میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ کیا ہمارے گھر میں تو اتنے زیادہ قرآن شریف ہیں تو سارے کیسے جائیں گے. میں مختلف الماریوں میں رکھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, کہ اگر فرشتے اٹھانے آ جائیں, اچانک قیامت آ جائے تو ایک آدھ قرآن مجید کہیں نہ کہیں تو ہمارے پاس رہ جائے. تو پھر یہ تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ نہیں, مطلب ان کے حرف, ایک قاری صاحب سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی حرف ہی مٹ جان گے. ٹھیک ہے, وہ نہیں مجھے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسے ہو جائے گا. پھر جب یہ کمپیوٹر آیا تو میں کہا لو جی ہوں کس طرح لمحیاں کر سکتے ہیں. اتنی جگہ پہ ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے قرآن مجید, اب اتنی جگہ پہ ہے کمپیوٹر میں, کتابوں میں. فرشتوں کو سمجھ نہیں آنی ہمارے کمپیوٹروں کی, تو یہ رو جائے گا. لیکن جب بڑے ہوئے تھوڑی سمجھ آئی بابا جی سے ملنے کے بعد, تو پھر سمجھ آئی قیامت تو اگر آپ انسان بن جائیں, تو انسان بننے سے پہلے آپ اپنی زندگی میں جبرائیل, میکائیل, اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ بالکل ایک یوں کہہ لیں کہ کیچوا نہیں ہوتا جس طرح زمین پہ یوں کر رہا ہوتا ہے, تقریباً اسی حال میں, بلکہ اس سے تھوڑی سی ذرا بہتر فارم میں کر لیں ہوتے ہیں. اور ماں کے پیٹ میں آپ کیچوے کی فارم میں بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے, اور وہ سارا کچھ. اور پھر وہ بیبی جوں بڑا ہوتا ہے تو بندر کی طرح کی اس کی حرکتیں ہوتی ہیں. سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی, وہ اس نے نقل مار کے سیکھنا ہوتا ہے. یہ کھا رہے ہیں تو میں نے بھی کھانا ہے, یہی کھانا ہے جو یہ کھا رہے ہیں. موبائل کتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں بچے, دیکھ دو کے کرتے ہیں نا, نقال ہوتے ہیں بچے. تو اور ان بچوں میں کئی جو ہیں وہ اسرائیل کی ڈیوٹی کر لیتے ہیں, کئی بار ماں دی جان کڑھ دیں نے. ٹھیک ہے, اور زیادہ بڑے ہو جائیں تو ماں کی جان ابے کو شکایت لگا کے بھی نکلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جن بچوں کو اپنی ٹافیاں گولیاں بانٹنے کا شوق ہے تو بچپن میں ہی وہ میکائیل جبرائیل والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. بادل شادر بھی برسا دیتے ہیں, بارش بھی. کئی بچے تو سوتے میں اچانک آپ اوپر ہوتے ہی ہیں تو منہ کے اندر وہ بارش کر دیتے ہیں نا. پتہ نہیں تھوڑے جو کنیا ٹیسٹ کیتا ہے, لیکن جی بالکل جی تسی تو پیچھے رہنا ہی نہیں نا. تو آفتاب علی تو ڈیوٹی تو کیتی ہے, چھوٹا تو ہوئے گا کبھی. ہاں جی, تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال تو قیامت بھی برپا کر دیتے ہیں کئی بار یہ. لیکن انسان اگر بن جائے, انسانیت آپ میں جاگ جائے, تو پھر جو کامل انسان ہے اس طرف کو آپ نے جانا ہی ہوتا ہے. آپ نے ان کی دربار میں ایک دن پیش ہونا ہی ہوتا ہے. ایک دن آپ کو بڑے بڑے کارنامے کر کے اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پچھلے فلاں ہیرو یا فلاں ہیرو تھے ان تک بھی نہیں آپ پہنچے ابھی. قرآن کریم جب ویسے آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں بڑے بڑے ہیروؤں کی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سرکار دو عالم کا پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسٹ اگزامپل ہیں ان کی لائف, ان کی سیرت, تو اگر آپ کو ادھر دھیان چلا جائے تو آپ جتنے بڑے مرضی فن خواں پرفارمر ہوں, آپ کو اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی ہے. اور پھر ہیروؤں کا ہیرو مولا حسین, قرآن میں ذکر تو نہیں ہے ان کے واقعے کا, لیکن اگر آج اللہ میاں, اب قرآن کریم اللہ نے تو اور کچھ نہیں بھیجنا, لیکن اگر میں وہی سوچتا ہوتا ہوں کہ اگر وہ قصہ اللہ کریم بیان کرے. بہرحال تو قرآن اٹھانے کا, قرآن یہ پوری کائنات میں قرآن امپلیمنٹڈ ہے, لاز ہیں یہ اللہ کے. ٹھیک ہے, انہیں وہ چینج نہیں کرتا. جس وقت وہ لاز اٹھا لے گا وہ کہتا ہے پوری کائنات ایک مٹھی میں, میری مٹھی میں ہوگی,
تو یہ پہاڑ شہاڑ ہر چیز یہ سارے لاز ختم ہو جائیں گے جب فزیکل. تو یہ کائنات میں جو نظم آپ کو ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے, سورج چاند اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں, چل رہے ہیں اپنا, یہ سب کچھ بالکل ایسے چڑمڑ ہو کے ایک بال کی طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا, یا واپس نقطے میں چلے جائے گی ہر چیز, بگ بینگ واپس ریورس ہو جائے گا. تو ہر چیز کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی اور پوری چیز اس کی مٹھی میں, ہر شے اس کی مٹھی میں ہوگی, اور وہ کہے گا کون ہے, اب بولو کون کیڑا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو کائنات سے قرآن ہی اٹھا لیا جائے گا, جو لاز تھے سارا کچھ. تو اس وقت بھی جب قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, درود جاری و ساری ہوگا. یعنی ساری کائنات میں اللہ فرشتے بھی سارے پھاڑ کے سب, جب جیسے وہ اکیلا تھا, ٹھیک ہے, وہ یونیسن میں لائے گا جب چیز, ہر چیز صرف ون نیس میں چلی جائے, وحدت الوجود ہو جائے گا ایز سچ. تو اس وقت بھی درود جاری ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے, وہ خود پڑھتا ہے, وہ خود, وہ عمل نہیں رکے گا. تو اس لیے اس بات سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کون سی بات کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن صرف اس شوق یا ذوق میں کی ہیں ہزاروں باتیں کہ میرے حسن بیاں تک دکھاؤں, ٹھیک. یہی ہے جی شعر, یہ الٹا کر دیا میں نے. آخر آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں بہت پیارا ہوں, تو میں کیوں نہ مانوں میں پیار. ڈینگے مارنے میں کیا حرج ہے جی, آپ نے جانا ہے, اللہ خیر کرے. تو آپ کے چہرے پہ کیوں وائوے والی شکل بنی ہوئی ہے, اب ادھر ہی جائیں. آپ آفتاب علی کی امی ہیں تو آپ چہرے پہ اتنی عاجزی نہ شو کیا کریں, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہے. میرے تک آنا ضروری نہیں ہے, اتوں ہی نکل جاؤ جی. چل خیر ہے جی, ہے بھی لے جاؤ. چل اللہ آفتاب علی دی جوڑی رلائے, ٹھیک ہے, میرے ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ. ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਲਹਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਰੇ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਛੁਡਾਓ ਨਾ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. جی بیٹا جی, آپ نے بھی اچانک شکل وائوے جیسی بنائی ہے, تو آپ بھی کوئی دھماکہ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ نے پھول پکڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے کیمرے میں سب کے سامنے جب آپ مجھے دیں گی تو یہ ساری دنیا میں یہ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نظر نیاز لیتے ہیں, اور پتہ نہیں ان تحفوں میں کیا ہوتا ہے, ان پھولوں میں. اور دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہ کر کے لے ہی لیندے نے نا. تو چلو اچھا, یہ دیکھ لیں کہ یہ جو چاکلیٹس ہیں یہ آپ ماشاء اللہ لے آئی ہیں, تو یہ آج کل پاکستانی بچوں نے بڑے جذبے سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا. وہ انہیں یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اسرائیلی ہے اور یہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے تو نہیں چیک کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ لفافہ تو مجھے منٹو صاحب والا لگ رہا ہے. اچھا, یہ سعودیہ سے ہے. وہ ایک بی بی سعودیہ کے کپڑے پہن کے ادھر اس نے ایک پولیس والی کو ہیرو بنا دیا, ٹھیک ہے. چلے مہربانی ہے آپ کی. یہ کہیں, یہ تو میں رکھ لیتا ہوں کہیں قریب. یہ کدھر آئیں گے, نیچے رکھ لیں. یہ بھی میں قریب ہی رکھ لیتا ہوں. چاکلیٹس تم تینوں آگے پیچھے ہو رہی تھیں. سر میں ایک چیز, جی جی بالکل. جو ابھی آپ نے بتایا ہے سارا, جی, تو آفتاب جائے گا کیسے بیٹا؟ یہ سلمان اور اس کا کوئی شادی والا چکر تو نہیں ہے, میں اس لیے مجھے خیال آیا ہے.
मतलब एक तरह से ना मैं स्पीचलेस हूँ. मतलब मुझे मतलब आप बात कर रहे थे ना तो मुझे लगा कि आप मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि हम सरकार की महफिल में हैं और मतलब जो आप बोल रहे थे ना वो मुझे लग रहा था कि मेरी नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा है. नहीं, आप लोग 24 घंटे उनके सामने होते हैं, लेकिन वैसे आप लोगों को शर्म नहीं है, वो एक अलग बात है. लेकिन वो क्या कहते हैं कि अम्मी एक बात कहती होती हैं कि घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं. नहीं, ये तो घर वाला तो 24 घंटे घर होंदा जे, एहतियान करियो, वो घर होंदा है. वो शर्म के बारे में कुछ बात करती हैं कि जदों ला ली शर्म तो फिर पता नहीं की करेगा. फूटे करम तो है. सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी फिरदा लुंडा, ये भी अम्मी तंज में कहती होती हैं कि जब बड़ों को तुम लोगों ने फील ही नहीं करना कि वो अराउंड हैं, ठीक है, और तुम लोगों ने अपनी मस्ती करनी. हाथी जब मस्ती में आ जाता है फिर वो कहाँ फील करता है कि महावत क्या कर रहा है या उसको कंट्रोल करने वाला क्या कर रहा है. तो उस वक्त हाथी तो मस्ती कर जाता है, तो वो फिरदा लुंडा इस तरह की बात करती होती हैं जब उन्होंने तंजन कहना होता है कि तुम लोगों ने मेरी भी शर्म नहीं की या बड़ों की शर्म नहीं की और अपनी मर्ज़ी कर ली और अब काम ख़राब कर दिया. तो सरकार की महफिल ही है, ये कायनात सजाई उनके लिए गई है और सारी कायनात में जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ रहमतुल लिल आलमीन हैं, ठीक है. तो अब आप लोग फील ना करें या हम ढीठ ही हो गए हैं, वो हमें शर्म ही नहीं आती. जिस तरह वो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजा साहब कहते थे कि यार उन्हें हमारी वीडियोस बना ली. उन लोगों दी वीडियोस की फिक्र है, तो जो फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं, जो अल्लाह देख रहा है, जो नबी पाक देख रहे हैं, उसको उन्हें कोई फिक्र नहीं थी. और मैं वो तस्वीर जब से मैंने देखी है, आप सब लोग, वो नेट पे है, आई एम सॉरी टू से, पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन मुझे तरस आया उस बंदे पे. उसकी फन्ने खानी देखो, उसे कहाँ कहाँ से मैसेज दिया गया था. मैं वो नहीं बात करना चाहता. मदीना मुनव्वरा तक से मैसेज आया कि डोंट डू दिस, ठीक है. मुझे क्या पता तुम क्या कह रहे हो और क्या नहीं कह रहे, ठीक है. ये तक लाने वाले मैसेज उन्होंने कहा कि ऐसे तुमने सोचा है, तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है, या वहाँ तुम फलां तुमने ये दुआ मांगी थी, तो ये मेरा रेफरेंस है. तो एनीवेज वो तो एक अलग बात है. तो एक तस्वीर है, नेट पे है, एक मशहूर सहाफ़ी साहब हैं और कोई शादी का फंक्शन है, उसमें बॉडी लैंग्वेज नोट करें, उन दो इंसानों की बॉडी लैंग्वेज नोट करें. एक बंदा एक्स आर्मी चीफ है, दुनिया की 5वीं 6ठी या 4थी बड़ी फौज का चीफ रहा है अभी 1-2 साल पहले, और एक बेचारा सहाफ़ी है जो बहरहाल उसके कॉन्टैक्ट्स इन लोगों से जब रहते हैं, इन लोगों के जब होते हैं, तो वो फिर हरकतें ही बंदे की उस तरह की हो जाती हैं. इंसान नहीं रहता, कुछ भी हो जाता है, इंसान नहीं रहता. तो उस बॉडी लैंग्वेज को देखने वाली वो तस्वीर है कि वो सहाफ़ी साहब जो है ना, उनका तो जेस्चर मैं बाद में बताता हूँ. तस्वीर सारे देख लो, मिल जाएगी आपको नेट पे. ये साहब जो हैं, जो वक्त का अपने आप को फ़िरौन समझता था, मुझे इसकी एक बात बहुत बुरी लगी जो इसने, बहरहाल जिस बंदे ने मुझे गवाही दिया किसने की कि नाउज़ बिल्ला जी 1400 साल पुरानी बातें करता है. व्हाट डज ही मीन्स, ठीक है. ये कौन सी बात को वो कह रहा है? आज ये कस्में खा रहा है, किसकी कस्में खा रहा है? वो 1400 साल वालों की. खैर, तो माई फुट, इनकी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैं अल्लाह ने शायद मेरा गुस्सा थोड़ा कम कर दिया. मैं कि ये हाल है. वो सहाफ़ी है, वो शादी हाल भी खाली हो गया है. पीछे तो नोट करें अगर उस तस्वीर में, तो वो लोग कम ही हैं वहाँ पे. मज़ेदार बात यह है कि वो शादी हाल की कुर्सियाँ, सोफ़े नहीं, कुर्सियाँ वाला पोर्शन है, उसमें वो सहाफ़ी साहब तो यूँ खड़े
یوں ایسے جیسے وہ نکا نہیں ہوندا کہ سر میں گیا تے ہونی آیا تسی دیکھو میریاں پھرتیاں, وہ اس طرح پھلی جا رہا ہے. اگر ماشاء اللہ ایس ایس جی کمانڈوز اتنا پھول جائے نا تو دشمن ویسے ہی بھاگ جائے. ٹھیک, لیکن چہرہ ہوتا این جی کا. لیکن ان صاحب کی باڈی لینگویج یہ ہے کہ انہوں نے ایک سائڈ سے اس کے فرنٹس پہ آ کے کرسی کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے ادھر سے, ٹھیک, اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پہ یہاں سے ہے. جس طرح اگلا بات ہی نہیں سن رہا, کہ یار تو جانا نہیں پہلے بھی گل نہیں سن رہا, تو میری سن لے یار, تو دس دین باقیاں نو. ٹھیک ہے, لائک ایکسپلینیشنس. اور لٹرلی اس باڈی لینگویج کو دیکھیں, ادھر سے ہاتھ اس کرسی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جائے نا, میری بات تو پوری سن لینا, اور ادھر سے اس کے کندھے کے اوپر ہے. ٹھیک, اس تصویر کو کوئی بھی لوگ اگر دیکھیں گے دیکھ لیں, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. رب یہیں پہ دکھاتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, اور اس کے اپنے ایک یہ بھی لفظ تھے کہ جو میں کرنے لگا ہوں نا, دعا مانگو کہ ایٹ دا اینڈ آف مائی کیریئر میری عزت رہ جائے. میں پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہی کرنے لگا ہوں. ظلم کیا پاکستان کے ساتھ بھی کیا, عوام کے ساتھ کیا, اینی ویز. لیکن آج وہ حالت, وہ تصویر جو ہے نا, اٹ اسپیکس والیومز اینڈ والیومز. ٹھیک ہے, وہ باڈی لینگویج جو ہے دونوں بندوں کی, مطلب مذاق خیز ہے اس کی. تو جو زد صافی ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ بابا جی کے لفظ ہوتے تھے کہ 1000 کنجر ملے نا تو ایک زد صافی بنتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا نقصان 1000 طوائفیں نہیں دے سکتی شہر کو, معاشرے کو, جو ایک زد صافی دے دیتا. جو لوگ, اور وہ لوگ ورسٹ لوگ ہیں آن دا پلانٹ ارتھ, جو اللہ کا رسول کا نام لے کے اور اپنے صاف شفاف چہرے دکھا کے, پارسائی کے دعوے دار بن کے, اور باطن کی جو قیمت لیتے ہیں, جو چند ٹکوں کی خاطر ضمیر بیچتے ہیں, یہ لوگ اور عالم کے روپ میں ہوتے ہیں, لوگوں کو خبر دینے والے. یہ ورسٹ ترین کریچرز ہوتے ہیں ارتھ. لیکن اس پورس کے ہاتھی کو جو میں نے دیکھا ہے نا اس تصویر میں, ٹھیک ہے, اس کی جو حالت ہے کہ ایک طرف سے اس کا کندھا پکڑا ہوا ہے, بالکل جیسے کہ بندے کو بندہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو یار نہیں کا اپنا, یہ گلتے سننا یار, ادھر سے کرسی پکڑی, میں تمہیں جان نہیں دینا, پہلے میری گلتے سن لے. ٹھیک ہے, اور وہ آگے سے اس نے منہ ادھر کو کیا ہوا ہے, وہ ایسے صاف پھولا ہوا ہے. وہ میں سمجھ گیا یار, تو سمجھ گیا, میں کر لوں گا. اس طرح کی وہ عجیب سی حالت ہے. وہ اللہ ہم سب کو معاف کرے. میں نے یہ بات صرف اس لیے کہہ دی کہ وہ آپ ہی صرف آبزرو نہیں کرتی, میں بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ خاموشی کی یہ ریزن ہوتی ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا چاہے تھوڑی دیر کوئی صحیح, جتنا کہ یہ دل شاید تھوڑا زندہ ہے یا اس میں کوئی زندگی باقی ہے. ٹھیک ہے, احساس جو ہے نا وہ زندگی کی علامت ہوتا ہے, مردہ بے حس ہوتا ہے. اے نبی یہ مردہ ہیں, ان کے دل مردہ ہیں. ٹھیک, وہ زندگی کی رمق کوئی باقی ہو, وہ احساس کی زبان میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, خدا بھی احساس کی زبان میں بات کرتا ہے, کائنات آپ کو احساس کی زبان میں بات کرتی ہے. خیر, بات کہیں سے کہیں چلی گئی. سبیہ جی, آپ نے کچھ اور بات تو نہیں کرنی؟ آپ کی شعر و شاعری تو ہم نے سنا دی, اور آپ نے مصباح کا نام لے لیا جب, اور ارشد صاحب کا, کامل صاحب کا. کافی دیر سے سین سے وہ غائب ہیں آپ کچھ عرصے سے, لیکن انہوں نے آپ کی صورت میں اپنی یاد دہانی کرا دی ہے. تو کیا ملا دعا سیشن میں, کیوں آئے ہو, اس دعا سے کیا ملا؟ ہم آپ کی سٹوری سننا چاہ رہے ہیں.
बड़े बड़े फिक्रे बोलने की बजाय सच बोल दें. पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिला. अच्छा जी. मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा तकरीबन तमाम चीज़ों में जो मैं सोचती थी कि आसपास हैं वो मेरे अंदर ही हैं और मेरे अंदर ही थे. सो आई थिंक आउटलुक लोगों को देखने का वो चेंज हुआ और पॉजिटिव हुआ. मुझे अपने बहुत टफ पैच में पता चला था दुआ का. एक दिन ऐसे ही आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी थी 2019 में एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से फिर मैंने बड़े बाबा जी से सफर अली बुखारी साहब कलंदर बाग उनसे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं मिली नहीं लेकिन मैं उनको हमेशा से जानती और आई विश कि मैं उनसे फिज़िकली मिलती. मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनसे बहुत लंबी बातें की हुई हैं. हमारी मुलाकातें रही हुई हैं. मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तस्वीर देखती है मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव नोन हिम फॉरएवर. क्या बाबा जी से पुराना लुक है कोई? जी बिल्कुल ऐसे है कि हैं यूं ही मिल गया था सरे राह कोई. उनकी तस्वीर जब देखती हूँ तो मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत अपनापन आई हैव नोन हिम फॉरएवर. बहुत जैसे होते ना साहिल समंदर पे चल करती रही हुई है आपस में बैठ कर चाय पी हुई है बातें रही हैं. इस तरह से मुझे फीलिंग आती है. तो इट्स स्ट्रेंज पर एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे. अच्छा. अब आप भी शायरी करेगा. नहीं मैं गुलजार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. इजाज़त दुनिया की चंद फिल्मों में से एक है जो मैंने 3-4 बार देखी है. हाँ इजाज़त नसीरुद्दीन शाह रेखा की मूवी थी. बहुत स्लो है लेकिन मुझे बड़ी पसंद है. एक गुलजार साहब की है तो उसमें उनकी बड़ी मशहूर वो एक है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा वो भिजवा दो. सावन के कुछ भीगे भीगे दिन. वो शेर व शायरी में तोड़ फोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है तो लेकिन उसमें जो फील होती है वो मुझे फील होती है. ठीक है ना. तो जो टफ टाइम होता है वो आप भी खुद ही गुजारना होता है. बिन बत्ती की साइकिल पे जब चालान हुआ था उल्टा हमने रो रो बेचारों की सी एक्टिंग की थी और सिपाही ने पता नहीं उसने उल्टा एक अठन्नी हमें दी थी वो एक चवन्नी मेरी भिजवा दो. वो है किसी के पास मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो का यूट्यूब पे होगा. वो आपकी देर सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर गया लेकिन मैं अपनी से ऊपर से असल में साजिदा है उसको मैंने बोलने देना कि ये बोलेगा ये बहुत बोलता है मेरे से ज़्यादा बोलता है और इसके सारी ज़िंदगी एक ही काम रहा है. जब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल वैसे बड़े हैं मेरे से सीनियर हैं तो बेगम साहब को शायद इन्हें ना पता हो तो इस बंदे के उस हॉस्टल में बाबलपुर मेडिकल कॉलेज में ये थे. इनके कई कोलीग्स मिलते हैं जूनियर सीनियर तो वो भी यही बताते हैं कि हॉस्टल में कैंटीन तो बंद हो जाती थी लेकिन साजिद का कमरा खुला रहता था. चाय मिल जाती थी 24 घंटे. तो एक चाय मिल जाती थी दूसरी इसके पास भी कैसेट्स टेप रिकॉर्डर गाने तो वो 24 घंटे कंजर खाना इसके कमरे में चलता था. तो और लोग वो सब चाय मुफ्त पीने के चक्कर में इसकी बातें सुननी पड़ती थी लेकिन वो सुन लेते थे लेकिन चाय मिलती थी अच्छी चाय जो ये ख़ुद बनाता था और उसके साथ फिर गाने. तो लेकिन उस तरह की चाय हमने काफी और जगहों पे पी लिया कानपुर में तो लाहौर से बाहर. मेरी इनकी ये डॉक्टर बन चुके थे मेरे से सीनियर हैं. नहीं मेरा नहीं वाइवा होता
یہ میری ان کی پہلی ملاقات 93 میں ہوئی تھی. میری ہاؤس جاب کے بعد وہ پہلی جاب تھی, سروے جاب تھی. شیخ زائد کی ٹیم جاتی تھی, NHRC کی ٹیم ہوتی تھی, پورے پاکستان کا سروے تھا پنجاب میں وہ کنڈکٹ کر رہے تھے. تو اس میں 15 دن کے لیے جانا ہوتا تھا. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بعد میں وہ FM 100 پہ بڑے مشہور DJ بنے, ڈاکٹر اعجاز. وہ کسی کامن فرینڈ کے تھرو میرے تک پہنچے کہ انہیں ایمرجنسی ہو گئی ہے, وہ اپنی کمٹمنٹ میں تو وہاں سے چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے, لیکن کسی ایمرجنسی کی خاطر, جو مجھے انہوں نے اس وقت بتایا کہ ان کے ابا بڑے بیمار ہیں, بریگیڈیئر صاحب یا پتہ نہیں کوئی آرمی میں تھے, وہ بیمار تھے بہت زیادہ, یا انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں تو مجھے اب آنا ہے. لیکن چھٹی اس طرح کرنل ایوب جو اس NHRC کو رن کرتے تھے تو انہیں لاسٹ ڈیز چل رہے تھے. تو میرے کلاس فیلوز کو پتہ تھا کہ یہ ہمدرد دعا کرنا ہے. میں اسی طرح اسے لے کے گیا اشفاق صاحب کے پاس, اس کو تو باہر کھڑا کیا. اشفاق صاحب کو میں نے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ لمپ کرتے تھوڑی ٹانگ ان کی, بچپن کی شاید پولیو تھا کیا تھا. ویری تھارو جینٹل مین اینڈ تھارو ڈاکٹر اینڈ اے ویری گریٹ ہیومن بینگ. تو ایک ویری گڈ ٹیچر, کارڈیالوجی اور نیورولوجی تو ماسٹر تھے وہ. میں نے انہیں جا کے یہ کہا, میں کہ سر اس طرح ایک دوست ہے, حالانکہ دوست میرا وہ 5 منٹ پہلے دوست بنے. میں کہ سر دوست ہے, اس کے ابو کو ایسے ہو گیا ہے, وہ ایسے سروے کی جاب ہے, وہ ادھر ہے, تو اس کو کور دینا ہے 15 دن. تو میرے تو جاب کے 5 دن یا 7 دن رہتے ہیں, تو رجسٹرار تو چھٹی نہیں دے گا, لیکن اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, اس کے ابو ایسے ہیں ویسے ہیں. مجھے کہتے جاوید تم نے 6 ماہ میں اتنا کام کیا جو لوگ سال میں نہیں کرتے, اس طرح انہوں نے بولا. تو مجھے کہتے یو گو, اف یو وانٹ ٹو ہیلپ ہم, نو سیکنڈ تھاٹ, فار فرینڈس نو سیکنڈ تھاٹ. اب انہیں نہیں پتہ یہ فرینڈ جو ہے یہ ابھی باہر ملا ہے مجھے. میں تمہیں جانتا ہوں, تو اس طرح کر کے میں تمہیں جانتا ہوں یار, تم پھر تنگ رہو گے, تم جاؤ. رجسٹرار کو بلا کے انہوں نے کہا یہ جاوید کو میں کسی ٹاسک پہ بھیج رہا ہوں, تو یہ جا رہا ہے, اس کے بیڈس فلاں کو دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب خانپور کی بکنگ کرائی کی تو وہ اگلے دن شام کی ملی. میں گھر آیا, امی کو اب بتانا تھا, سب سے مشکل کام تھا, لیکن امی کو یہی بتایا گیا کہ امی وہ جاب مل گئی ایک بڑی اچھی, ایسے ہے ویسے, لیکن 15 دن جانا ہے آنا ہے. شیخ زائد ہاسپٹل کی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ امی نے کہا کہ دیکھ لو تمہارے کیریئر سے ریلیٹڈ ہے یا جو بھی ہے. میں نے نہیں بتایا کہ یہ میں ہمدردی میں سارا کچھ کر رہا ہوں, اور یہ 4 مہینے بعد یہ ختم ہو جائے گی, یہ کانٹریکٹ ہے اور یہ پراپر جاب نہیں ہے. تو رات کو یا ارلی مارننگ باجی کی طبیعت خراب ہو گئی. اب میں نے شام کو جانا تھا اگلے دن, آئی اسٹل کین ریمبر اٹ واز 23 اگست. باجی ہاسپٹل چلیں گئی, میں صبح گیا تو برشکال صاحب تشریف لائے دنیا میں. تو میں بس ہاسپٹل کے اتفاق ہاسپٹل گئی, وہی لیبر روم کے باہر نرسری میں برشکال کو اٹھایا, پاریاں شاریاں کی, عتیق کو پکڑایا, باقی ساری فیملی ہماری کھڑی, سب روتے ہیں دبا کے. تو وہ سارے وہاں پہ رون پیٹن جاری تھا, لوگ حیران پریشان تھے. تو میں وہاں سے بھاگا, اور مجھے یاد ہے کہ اگلے دن ارلی مارننگ تھی جب وہ میں خانپور پہنچا تھا, اور وہاں گاڑی لینے آئی ہوئی تھی آگے سے. وہاں سے پھر میں لیاقت پور پہنچا, وہ ایک رورل ہیلتھ سینٹر تھا, اس میں یہ ٹیم رکی ہوئی تھی, یہ 3-4 ڈاکٹرز تھے, ان کے ساتھ 4-5 دوسرے پیرامیڈکس تھے, اسٹیٹسٹکس کے لوگ تھے, ایپیڈیمولوجی کے لوگ تھے, اس طرح چھوٹا عملہ تھا, ڈرائیور اس میں سے. 15-16 بندوں کی ٹیم تھی, 3-4 گاڑیاں ہوتی تھیں. وہاں ساجد واز دا ون آف دا ڈاکٹرز, اور یہ ساری ایج میں میرے سے زیادہ سینئر تھے, 3-4 لوگ تھے. ڈاکٹر عثمان تھے, ڈاکٹر انجم جہانگیر تھے, اور ڈاکٹر گوہر تھے. وہ اسی میں ہی رہے, میں اس کے بعد پھر وہ نہیں رہے. تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو یہ بڑے ہی اچھے فرینڈلی تھے. مجھے زیادہ, حالانکہ میں ہاؤس آفیسر تھا, جسٹ ہاؤس جاب فنش کی تھی, یہ سارے 5-5-6-6 سال کے پرانے منجے ہوئے ڈاکٹر اور گرکھے جنہیں کہتے ہیں, یا گدھ قسم کے سینئر جو ہوتے ہیں نا, جو جونیئر کو کام پہ جوت کے خود غائب ہو جاتے ہیں. تو 3 یا 4 دن یا 5 دن لگے میرے کو پوچھ کے دوائیاں لکھنا.
تو اللہ میاں نے کاروائی ماسٹر میں شروع سے بنایا. تو پھر ان کا مجھے پتہ چلتا گیا. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ 15 دن کے لیے گئے. کروڑ پکا جگہ تھی ملتان کے ساتھ. پھر ایک بار 15 دن گئے جنرل ضیاء صاحب کا جہاں سے جہاز اڑا تھا خیرپور ٹامے والی, وہاں تھے 15 دن کے لیے. پھر 15 دن کے لیے آخری جگہ گئے تھے وہ حاصل پور تھی, بھاول نگر اور بھاول پور کے درمیان جگہ. وہاں ایڈونچر ہو گیا کافی زیادہ. اور ہماری آدھی ٹیم سینئرز کی رورل ہیلتھ سینٹر میں ٹھہری ہوئی تھی, اور آدھی جو تھی وہ ایک ساتھ ہی گریڈ اسٹیشن تھا وہاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی وابڈا کا. وہ جونیئر عملہ ادھر تھا. تو بہرحال وہاں جو بھی کوئی مسئلہ ہوا, جدھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے کسی بندے نے کہہ دیا, جو باقی عملے کے بھی گھر تھے, کہ ہمارے گھر سے ٹیپ ریکارڈر چوری ہوا ہے, یہ ان کے ڈرائیور نے چوری کیا. اور ان دنوں الیکشن ہو رہے تھے, تو وہ سیاسی لوگ جو تھے ان میں سے کچھ لوگ جو لوکل سیاسی ہوتے ہیں ہیرو, انہوں نے کہا یہ پوری ٹیم پھڑ کے بند کر دیو جو تک ٹیپ نہیں دیں گے. اور انجم جہانگیر اس میں صاحب تھے, میں استاد میں انہیں استاد کہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب. اتفاق میں بھی پھر وہ میرے اتفاق کا سفر میرا انہی لوگوں ان کی وجہ سے شروع ہوا تھا. یہ لوگ تھے. اور وہ جاب اتنی انٹرسٹنگ تھی, اس کے بعد انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی, اٹ ول لانگ لاسٹنگ, ختم نہ ہو یہ سروے. 15 دن سروے یہی چلتا رہے. اس میں لوگوں کا بلڈ پریشر نارمل پیرامیٹرز لینے ہوتے تھے. یہ ساری ٹیم مجھے یاد پڑتا ہے, میں ڈسپینسری کر کے وہ جو ساتھ ساتھ پیشنٹس کو فری, تاکہ لوگ آئیں اور چیک اپ کروائیں, تو انہیں فری دوائیاں دی جاتی تھیں اور چیک اپ کیا جاتا تھا. تو وہ او پی ڈی کافی ہیوی ہوتی تھی, لوگ اس بندے پہ چڑھے ہوتے تھے, وہ یہ میرے والے کر کے سارے خود پھوٹا خانی ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے تھے. تو میں وہ کام ختم کر کے, لیکن ہر بندے نے اپنا کام کرتے تھے. پھر کھانا اکٹھا ہوتا تھا. پھر شام کو جو کوئی کمشنر اس علاقے کا کوئی ڈی سی اے سی ہوتا تھا, وہ کہ جی لورو ڈاکٹراں دی ٹیم آئی ہے, تو کئی بار وہ بڑے ڈاکٹراں دی ٹیم آئی ہے, تو وہ کوئی کھانا ہوتا تھا ان کے ساتھ یا کوئی سٹنگ ہو جانی, اس طرح کر کے وہ ٹائم گزارنا ہوتا تھا 15 دن شام کو. نہیں تو آپس میں لوڈو کیرم یہ وہ کھیلو, یا ساجد صاحب کے گانے سنو. اس کے بعد کیسٹس بہت ہوتی ہیں. تو اب میں آیا تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو پولیس کیس ہو گیا, اور پوری ٹیم شاید جا ہی نہ سکے واپس. اور وہ کہہ رہے ہیں ٹیپ ریکارڈر نہیں آئے گی تو ہم نے جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے. مطلب وہ ڈرائیور قسمیں کھائے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. خیر وہ ایک بیٹھک نما یا ایک سیاسی دفتر جو ہوتا ہے, کیونکہ الیکشنز ہو رہے تھے, اس میں مجھے یاد ہے کہ وہ سٹنگ ہوئی, مجرموں کی طرح پوری ٹیم یہ پیش ہوئی ہوئی. وہاں پہ ایک دو صاحبان آکڑ کے پھرے, اس علاقے میں تھے اس وقت. وہ نام میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے, وہ جو اس علاقے کے ایم پی ایم این اے تھے. پنجاب اسمبلی میں ان کی کافی شہرت تھی, کچھ ان کا ایک خاص سٹائل تھا. ان کے وہ بندے تھے, وہ خواہ اپنی کاروائی ڈالی جا رہے تھے. تو پولیس آئی ہوئی تھی بیچاری. میرا کوئی ایکسپیرینس غالباً وہ دستی گروپ سے نہیں تھا, کوئی جو چھوڑے نہیں, دستی نہیں تھا. یہ آپ کے نام کے آخر میں اس طرح کی کامل اکمل اس طرح کچھ نام آتا, بڑا ڈفرینٹ سا, تو وہ آتا تھا. اور بائیجن بسی اسمبلی میں ان کی کافی کٹ لگاتے تھے, یہ مجھے پتا تھا. اخباروں میں پڑھ کے مجھے پتہ چلتا ہے, نام مجھے پتا. وہ میں چونکہ جونیئر موسٹ تھا, یہ لوگ سینئر تھے, یہ سارے ڈیل کر رہے تھے. پولیس والا کہہ رہا تھا, وہ لوکل پولیس تھی وہیں کے ایس ایچ او وغیرہ, وہیں کے وہ سیاسی ورکر, اور کمپلیننٹ بھی وہیں کا. تو یہ سارے کے سارے ویسے تو مہمان اس علاقے میں, اوپر سے پڑھے لکھے بہو اور ڈاکٹر صاحبان. تو مجھے کوئی آدھے گھنٹے کی سٹنگ میں یہ پتہ چلا کہ انجم صاحب بھی ایک صلح جوانہ سی مہم کر رہے تھے. اس میں میرے خیال شاہد نیاز بھی تھا, شاہد بھی تھا, شاید انتہائی شرارتی ہے. وہ تھے, وہ بھی میرے سے سینئر, لیکن وہ قد میں بھی چھوٹا ہے اور چہرے سے بیبی فیس ہے, اور وہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر بن گیا یا کچا ہی توڑ لیا ہے, اس طرح کا تھا. تو شاہد تھا, اور شاہد نے شرارتیں کری جانی ہوتی ہیں لیکن خود فرنٹ پہ نہیں آئے گا. مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں بڑے بدماشوں والی, لیکن وہ ایسے ہی جیسے بڑیاں مونچھوں نا چھوٹا بچہ لگ گیا ہوا. تو وہ
مطلب اس کی کارنامہ سب سے بڑا زندگی میں یہی نظر آتا ہے کہ اگر اس نے اکیلے نے مونچھیں اٹھائی ہوئی ہیں تو بہت بڑی بات ہے. مجھے اتنا بھی کام ٹھیک ہے اگر اس نے کر لیا ہے, اتنی مونچھیں ہیں اور بندہ پیچھے آنا ہے. تو شاید تھا اچھا ان کی شادیاں بھی بعد میں نے کرائی, شاید کی بھی انجم کی مطلب شادیوں کے بھی میں شمولیت کی, پتہ نہیں فکرہ غلط بول گیا ہوں. خیر تو رکتے رکتے مطلب کرا دی. تو تیری ذرا لیٹ ہوئی, لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تینوں بندے میرے سے اتنے سینئر اور شادیاں ان کی کوئی نہیں ہے. اب وہ پولیس کو یہ ترلے منتے سے کری جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ دیکھیں, جس طرح بندہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ دیکھیں ہم ایسے نہیں ہیں, آپ دیکھیں ہم شکل سے لگتے ہیں, ہم چور نہیں ہیں, مطلب میں بھیک مانگنے نہیں آئی, میں اپنا وزیرہ تو نہیں کرتا کہ میں بھیک مانگنے نہیں, میری شکل ایسی ہے. وہ مطلب میں نے ابھی بدنام نے کہا دی, لیکن جو تھوڑے دے بھی دو گے دیکھی گل ہے بڑا بھرا بھی بیمار ہے جی, اس طرح کی باتیں بنائی ان لوگوں نے میم شیم. وہ ایگزیکٹ انہوں نے حالات. اب میں ایک تو آؤٹ ڈور کر کے آیا, دوسرا میں اندر سے حاجی بگلول, مطلب یہ کہ اگر چوری ہوئی ہے, اگر اس ڈرائیور نے چوری کی ہے, اس کی ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے, اس کو ادھر ہی رکھنا چاہیے. میرے خیالات تو یہی تھے کہ اگر یہ بندہ ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. تھا میں ایسا ہی مسٹر رائٹ. تو مجھے کچھ دیر تو ماحول سمجھنے میں لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. اوپر سے سینئرز تھے, یہ بات کر رہے تھے. 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد نا مجھے یہ سمجھ آئی کہ ٹیپ ریکارڈر چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن جس طریقے سے یہ ٹیم کے سینئر ممبران بات کر رہے ہیں, ادھر 4-5 ٹیپیں ہمیں دے کے جانی پڑنی. جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, کبھی پولیس والوں کی ترلے کر رہے ہیں, کبھی ان کے ترلے کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی جان ایسے نہ کریں, یہ ایک نہیں یہ 5 ٹیپاں دے کے جائیں گے. یہ کیا حرکت ہو رہی ہے. اتنی دیر میں نے خاموشی سے اٹھ کے جس پہ الزام تھا سارے ان ساروں سے میں نے پوچھا. تو میں وہ ڈرائیور تھا بہت شرارتی, بڑا تیز تھا, نام نہیں میں دے رہا. تو وہ بعد میں بھی پھر میرے گھر آتا رہا, مجھے ملنے آتا رہا, سلام کرنے آتا رہا. وہ میں نا اس کے پاس جا کے بیٹھا, لینگویج میں نے کی اپنے ابا جی والی, گاؤں والی, چودھری صاحب والی. میں کو اڈو دیا پٹھیا میں نے سچ بول. کہتا سر میرے کو قسم چکا لو. میں قسم تو سارے چکتے ہیں, قسم نہیں میں چکانی. میں نے دس تو ٹیپ چکی ہے کہ نہیں. کہتا سر میرے کو قسم چکا لو. میں کہا جے تے تو قسم چک سکنا. کہتا سر میں چک لگا. میں کہا پھر تو ٹیپ بھی چک سکتا. وہ پریشان ہوئے. پہلے بھی تھوڑا سا میرے سے چالو تھا, اس کی 2-3 بار میں چوریاں الٹی سیدھی حرکتیں پکڑی ہوئی تھی. کہا میں نے سے کچھ نہیں تھا, ان کے خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی نا, تو وہ ہر طرح کا رنگیلا تھا. میں اسے آرام سے کہا, میں کہا میری لیکن اب وہ ڈرا ہوا تھا. پولیس والے جو تھے نا وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب, انجم صاحب کو وہ کہہ رہے تھے, حافظ صاحب ویسے بہت اسٹرانگ آدمی تھے, دیکھنے میں انتہائی صلح جو ہیں, جماعتی رہے ہوئے, اڈے ہے نہیں شریف جنہیں نظر آتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ انہیں پولائٹلی ویسے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ لوگ ایسے نہ کریں. لہجہ ان کا وہ والا تھا, وہ کافی دیر سے لگے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ تسی 15 منٹ لیا ڈرائیور سانو دیو نا, ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہوں ٹیپاں برامد ہو جان گی, ایک ٹیپ نہیں. یہ تھوڑے اپنے بھی عملے کا کئی کچھ غائب ہونا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہونا. وہ مسلسل اس فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے. میں نے اسے, اس کا رنگ فک برا حال تھا نا, تو میں نے اسے اچانک کہہ دیا, میں کہ میں تو ایمانداری سے بتا تو ٹیپ اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی, یہ مجھے بتا. اب اسے میرے بارے تو پتہ کہتا ہے سر جی تسی مینوں تہاڈے جھوٹ بول کے کی اس طرح کر کے بولا. لیکن جس طرح وہ اوکھا بولا, مجھے جتنی میری سینس تھی مجھے آیا کہ یہ سچا ہے. میں کہ ہوں مینوں اصل گل دس کہ تیرا نا آیا کیوں ہے. تو وہاں کی ایک LHV تھی, لیڈی ہیلتھ وزٹر سے کہتے ہیں, بی بی کافی دماغ قسم کی تھی. وہ وہاں پہ کچھ میل پریکٹس میں انوالو تھی. تو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے تھے وہ چونکہ بہت زیادہ پیشنٹ آئے, تو وہ اپنی پریکٹس ان میں سے شاید نکال رہی تھی, پتہ نہیں کیا. تو یہ ڈرائیور صاحب کی اس کے ساتھ کچھ گٹمٹ تھی, ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی. وہ اس نے ٹیپ ریکارڈر کا اس کے پاس. اب اس نے مجھے سچا اس کا نام لے کے جی گل ہے یہ, تو انہیں مینوں پھسا دیتا ہے. ٹیپ وہ منڈے کو لے گئی, مینوں پتہ ہے. اور وہ بڑھ بڑھ کے بول رہی تھی اس کے اوپر. مجھے وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ کافی اونچی لمبی سی گوری, نام مجھے اس کو بھول گیا. میرا سٹائل ایسے ہی رہا جی. میں ایک دم انجم صاحب کو گیا, میں کہا انجم صاحب تسی اس طرح کرو کہ تسی ترلے پاؤ,
ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾर्डर ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, जेल 'ਚ सुनते रहे हो। कोई इस तरह का मैंने पता नहीं मुझे आज तक मैंने क्या किया है, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ, इसने कोई चोरी शोरी नहीं की, इस रामजादी का सारा कसूर है, फलाना काम है ये। अब मैं बोल रहा हूँ थानेदार परेशान है, वो जो सियासी बंदा था वो एकदम कहता है बाबू तू कौन है। मतलब इस तरह की पंचायतों में मैं क्या पुत्र तेनों वो उसके जो भी MP MNA साहब थे, मैं क्या तेनों वो दसे या कहूँ कुछ नहीं मैं कौन। तो अब ये बिल्कुल ही एक नई एंट्री थी मौला जट। तो खैर थोड़ी देर बाद हालात ये थे कि वो पूरा इलाका या जो भी लोग थे वो माफ़ियाँ मांग रहे थे कि जनाब हमारे से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बड़ी गलती हुई है। उसमें मुल्तान का कामरान भी था, कामरान को बुलाया हुआ था, पता नहीं वो भी आया हुआ था। तो बहरहाल अब अचानक से माहौल ही चेंज हो गया। और वो थानेदार भी, मैं हर बंदे को इंडिविजुअल उसके लेवल पे, थानेदार को मैं उसको भी पता नहीं कोई बंदा मेरे जहन में आ गया। वैसे उन दिनों जो बहावलपुर में थे मेरा ख्याल SSP भाईजान इरफान थे, तो मैं उसको पकड़ लिया। मैं क्या काका तेनों तो इरफान साहब जेड़ा ना मैं उत्थे बह के तेरे नाल गल होएगी। अब वो मुझे देख रहा है कि ये कहाँ से कौन पैदा हो गया जी। उसको ठपने के बाद वो सियासतदान जो थे उन साहब को मैंने उनके MPA का सुना दिया। कार करा के थोड़ी देर बाद हाल ये थे कि हम लोग एक सिर्फ उन्होंने फूलों के हार नहीं डाले जो कह रहे थे कि हमारे अगले दिन हमारा लास्ट डे था, हमने वापस आना था लाहौर। जी। तो वो कह रहे थे कि ये जा ही नहीं सकते जब तक ये टेप रिकॉर्डर बरामद नहीं होगी, ये नहीं होगा, मतलब सारे ही डाक दो अंदर। माफिया मूफियाँ मांगते निकले। उसका नतीजा ये निकला कि मैं जो CSS की तैयारी कर रहा था जी, वापस आके मैंने CSS करना था और अम्मी को बताया कि जॉब ख़त्म हो गई, अब CSS ही करना है। तो अंजुम साहब ने पहली फुर्सत में मेरे घर आके अम्मी को शिकायत लगा दी कि ये जॉब नहीं कर रहा, नौकरी इत्तेफाक में है, जो मेरे घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और ये सारी बेसिकली इत्तेफाक की टीम थी। ये वहाँ से जो इनकी एनुअल लीव होती थी वो लेके तो लोकम कर रहे थे बेसिकली वो जॉब। जी, तो ये तीनों वहाँ भी थे, फिर मैं उधर चला गया। जी, तो ज़िंदगी का एक सफ़र मेरा वो एजाज साहब की हेल्प करने के बाद इत्तेफाक के हसीन 11 साल हैं, जहाँ से मैंने मेडिसिन सीखी मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा साहब से, यूनुस शेख साहब से, और ये सारे सीनियर्स से, मेडिसिन अंजुम से शायद से, ये सारे लोग। और उसी इत्तेफाक के स्टे में डॉक्टर मेमूना सुल्तान मिली जिन्होंने बाबा जी से मिलवा दिया। और होते होते सूरा रहमान ने फिर आपसे मिलवा दी। जी, बिल्कुल। और आप लंदन से और साजिद साहब सऊदीया से कच्चे धागे से बंदे आ गए। जी, ठीक है जी, तो हुक्म करें, मैंने तो अपना बता दिया कि मैं तो ऐसे ही। अच्छा सॉरी मैं एक बात ऐड करूंगा जी। क्योंकि टेप की और कैसेट्स की सारी ये बात हुई है, ठीक है। बाबा जी के साथ आपका तारुफ कब हुआ? लॉन्ग अगो, ओके। मेरा बाबा जी से तारुफ हुआ आज देखें कि ऑडियो कैसेट्स, वो जो जिसको किसी जमाने में टेप कहते हैं, जिस टेप की पूरी आपने वो एक स्टोरी बताई, हाँ हाँ। कैन यू इमेजिन, मेरा ख्याल है कि शायद आप भूल गए होंगे, जब बाबा जी के साथ आपकी मुलाकात हुई यही सूरा रहमान के ऊपर काफ़ी रिसर्च आपने भी शुरू कर दी और मैं भी काफ़ी इंक्लाइन था उधर, तो आपने उन दिनों जो मुझे ऑडियो कैसेट दी थी वो टेप, जी कारी बात। कैन यू इमेजिन कि वो आज भी बिल्कुल सही हालत में है। और मैंने कुछ अरसा पहले, हालांकि मैं चाहूँ यूट्यूब से सूरा रहमान सुन के एंजॉय कर सकता हूँ जैसा भी आपने बताया हुआ है, लेकिन जब तक मैं उस कैसेट को नहीं सुनता मुझे यहाँ पे असर नहीं होता। और वो आज तकरीबन उस कैसेट को 20 साल तो 24 और पीछे चले जाएं 22 साल हो गए। नहीं, तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं उस कैसेट को मेरे पास, वो को बाबा जी के हवाले से। उस कैसेट में सूरा रहमान को सुनने से पहले जो वोकल है ना, वो अगर आप सुने और उसके बाद आप यूट्यूब से सूरत सुने तो मैं शर्तिया कहता हूं कि वो एनहेंस होगा 50% से ज्यादा, क्योंकि वो वोकल इतने खूबसूरत अंदाज में बताए हैं। सूरा रहमान सुनने का तरीका आपको याद होगा, एक दफा आपने मुझे पूछा था 2-2.5 साल पहले, और मैंने वो क्लिप आपको वोकल भेजा था कि वो यूट्यूब पे कहीं नहीं है, लेकिन मेरे पास तकरीबन 26 साल से आज भी सेफ है। वो शाकिर भाई की आवाज़ रियली। और वो क्लिप आप सुने ना, उसमें बड़े प्यारे अंदाज से बताया। किन साहब की आवाज़ है वो? सैयद शाकिर उज़ैर जो PTV है उस वक्त GM थे बाबा जी के। बाबा जी जाते हुए कह के गए थे कि मेरे बाद रूहानी सिस्टम को शाकिर उज़ैर आगे बढ़ाएगा।
انہوں نے بہت پیارے لفظوں میں بتایا کہ سورہ رحمان سننے کا طریقہ. وہ جو آڈیو ہے وہ تو بابا جی کی حیات میں ریکارڈ ہوئی. ایگزیکٹلی یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ جو آپ نے مجھے دی تھی بڑی اس کا امپیکٹ ہے, ان کی اپنی آواز ہی بہت زبردست ہے, بڑی بھاری آواز ہے ان کی, بالکل ایگزیکٹلی کیفیت ان کی ایک اپنی. سید زادے ہیں ان ٹی ڈی کے کی کیسٹس, ٹی ڈی کے